آج جمعے کے دن یا غنیو یا رزاقو کا بڑا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی تمام لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جمعۃ المبارک کا دن، اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ آج جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے ہیں، اللہ کی رسی کو تھامے رکھا ہے، تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجد پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعے کا دن بڑا ہی طاقتور دن ہے، معجزاتی عمل ہے کہ آپ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور آج جمعے کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ایک طرف۔ 7 بار پڑھنے سے آپ کے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مشکل کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو سورہ فاتحہ کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ارجنٹ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ پاک فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل جمعے والے دن کا یا غنیو یا رزاقو کا، یہ ارجنٹ طور پر آپ کے پیسوں کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے کسی بھی مسئلے کے لیے، انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ جمعے کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر فقیر، کسی جعلی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگا۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کریں۔ اللہ تو مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راحتوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض اتنا ہے، یاد رکھیے کہ قرض ایک ایسی بلا ہے جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں انسان دوست احباب رشتہ داروں سے پیسے ادھار لیتا ہے اور قرض اتار نہیں پاتا۔ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں آ کر آپ کے دروازوں پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسایوں میں آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن اس عمل کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، 7 بار اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے مانگے۔
آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 700 کروڑ بھی مانگیں گے، یہ تو اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ سے مانگنے والا بتائے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنے والا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے بیٹے کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہے، کہیں تنگ دستی ہے اتنی کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے بسی کا عالم ہے، دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے۔ بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کے کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام کی تمام پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے، وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہو جاتی ہے۔ تو جب مسئلہ حل جو ہے وہ مسئلوں کا پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو آج پھر جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ اللہ والو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعے کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام جیسا، پیغمبروں جیسا، رسولوں جیسا عالی مقام اور قبولیت چاہتے ہو تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں پڑھنا، مطلب کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جمعے کا پورا دن موجود ہے، جمعے کو ایک جمعہ پڑھیں، چاہے ہر جمعے کو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، بغیر وقت ضائع کیے۔ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جمعے کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جب دل کرے پڑھ لیں، یعنی کہ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے جمعے کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کوشش کریں کہ جمعے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے آپ لوگ درود پاک یا 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر اپنی حاجتوں کی، مقصدوں کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیے کہ یا اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، میں گاڑی چاہتا ہوں، میں نوکری چاہتا ہوں، میں شادی چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات
ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس وظیفے کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وظیفے کے بغیر کوئی عمل مکمل ہی نہیں، کیونکہ جب تک آپ رب کو راضی نہیں کرتے، جب تک آپ رب کو مناتے نہیں، آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ اور جو یہ وظیفہ ہے یہ رب کو راضی کرنے کا وظیفہ ہے، آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جمعے کے شامل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، پھر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کے راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یار کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کی خیر برکت سلامتی آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے رب کو۔ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ قریب ہو جاتا ہے اس کے۔ جب یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو، رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان بڑا رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ یا ربنا 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 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا، آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کی عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، درمیان میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران
7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد پر کامیابی ہی کامیابی ہو جائے گی۔ اگر نہیں یقین آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب تیسرا وظیفہ آپ کی اسکرین پر جو آپ کو دکھ رہا ہے، بڑی توجہ چاہوں گا اس عمل کا، ایک ایک وظیفہ یقین مانیے معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل جمعے کا خزانے لوٹنے کا معجزاتی عمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا معجزاتی عمل نہیں دیکھا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ عمل جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ میں نے کئی ایسی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب کوئی دکھیارا، جب کوئی غم کا مارا، جب کوئی بے روزگار اس وظیفے کو آپ نے سب سے آخر میں جمعے والے دن کا جو وظیفہ ہے، 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ جمعے والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیے گا، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھیے گا، اور پھر فوراً 7 بار آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا غنیو یا رزاقو کا۔ یہ اللہ پاک کے بڑے ہی آسان اور بڑے پاورفل نام ہے۔ جب کوئی بندہ مشکل میں، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں اللہ پاک کو ان دونوں ناموں سے پکارتا ہے، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، تو رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو جمعے والے دن رب کو رب کے ان پیارے ناموں سے پکار رہا ہے۔ پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بستر پر لیٹا ہوا مریض بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج اگر ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھ لینا۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ پھر سے بتا دوں تعداد ترتیب کس طرح پڑھنا ہے، یا غنیو یا رزاقو، دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک ہوا۔ پھر دوبارہ پڑھیں یا غنیو یا رزاقو، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا غنیو یا رزاقو۔ اس طریقے سے پڑھتے چلے جائیں دونوں وظائف کو ملا کر۔ جمعے والے دن کا یہ سب سے مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بندہ اگر اپنی زندگی میں ویسے بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے شامل کر لے تو یقین کیجیے گا گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے اس عمل کا یہ تیسرا معجزاتی وظیفہ یا غنیو یا رزاقو کا ملا کر 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں کیا پڑھنا ہے، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں چند سیکنڈ منٹ لگ رہے ہیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے جمعے کے پورے دن میں تو آدھی منٹ بھی نہ لگے گی اور عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ایک جمعہ آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، یہ کامنٹس میں آ کر جھولیاں دے کر جھولیاں بھر کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ جمعے کو ایک بار بیٹھ جاؤ عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے نہ ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لینا، اور جتنا ہو سکے آخر میں رب کریم سے دعائیں مانگنا۔ شروع میں نیت بھی کرنا، اور چاہو تو دونوں میں سے ایک کام کر لو، چاہے نیت کر لو چاہے آخر میں دعا مانگ لو، اور دونوں کام بھی کر لو تو انشاءاللہ، اور عمل پڑھ لینا۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو کرتے ہوئے تیسرا وظیفہ جیسے ہی 21 بار پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت میری تمام بہنوں بھائیوں کو عام ہے، بس ویڈیو کو ایک لائک اور 3 لوگوں تک شیئر کر دیں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور
میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ لکھیں کامنٹس میں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک عمل پڑھنے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جسے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں جمعے کے دن پڑھ کے آزمایا ہے۔ آخری وظیفہ توجہ چاہتا ہوں، کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے ہی یا غنیو یا رزاقو کو 21 بار پڑھ لیا ملا کر، تو عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ چاہتا ہوں، اسکپ نہ کیجیے گا، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے عمل کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح گنتی کرتے ہوئے صرف اور صرف 100 بار پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ